بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم اللہ فرما رہا ہے، قرآن ہے، ہم بلائیں گے قیامت کے دن تمام انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ۔ مولا سلامت رکھے، مولا بات رکھے۔ اب آپ سے کوئی پوچھے، تعلیمی اداروں میں پوچھے، دفاتر میں پوچھے، نجی محفل میں پوچھے، یہ عقیدہ امامت کہاں سے لے آئے، یہ تصور امامت کہاں سے لے آئے، یہ اصول دل میں امامت کہاں سے لے آئے، تو انہیں بتلائیے، ڈنکے کی چوٹ پر بتلائیے، قرآن مجید سورہ اسراء آیت 78 وہی تھا، وہی تھا، وہی تھا، وہی سے لے آئے۔ تو ہر انسان آئے گا، چھوٹا بڑا آئے گا، امیر ہو چاہے غریب آئے گا، دیہات میں رہنے والا دیہاتی ہو یا شہر میں رہنے والا شہری ہو، آئے گا اپنے امام کے ساتھ۔ جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں، رائے گا نہ ہونے پائے، پہنچ جائے تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ عزیزان محترم، ہم یہی سے سمجھے، قرآن سے سمجھے، اللہ نے فرمایا ہم بلائیں گے تمام انسانوں کو روز محشر قیامت کے دن ان کے امام کے ساتھ۔ ہم یہی سے سمجھے، قرآن سے سمجھے، قیامت میں جس کا جیسا امام ہوگا ویسا ہی انجام ہوگا۔ خدا سلامت رکھے، کوئی غم نظر سوائے غم حسین کی۔ جس کا جیسا امام ہوگا ویسا ہی امام، ویسا ہی انجام ہوگا۔ اب مجھے اوروں کا نہیں معلوم، جملہ خاص آپ کی سماعتوں کا نظر، آپ کے ذوق سماعت کے معیار کے مطابق، مجھے اوروں کا نہیں معلوم، مجھے ابنائے دنیا کا نہیں معلوم، مجھے ان کا نہیں معلوم جو دنیا کی رنگینیوں میں غرق ہو گئے، گناہوں کے گرد و غبار میں جکڑے ہوئے ہیں۔ مجھے اپنا آپ کا آقا کے ہر اس عزادار کا کہ جس نے اپنے سروں پر ولایت امیر المومنین کا تاج سجایا، کہ جس نے اپنے دل میں چھوٹی سی کربلا کو آباد کیا، الحمدللہ الحمدللہ، ہم نے اس کو امام مانا ہے، جو عرش پر بھی امام ہے، جو فرش پر بھی امام ہے، جو جنت میں بھی امام ہے، جو کوثر پر بھی امام ہے، جو زمین پر بھی امام ہے، جو جناتوں کا بھی امام ہے، جو فرشتوں کا بھی امام ہے، جو جناتوں کا بھی امام ہے، جو جمادات کا بھی امام ہے، جو نباتات کا بھی امام ہے۔ اس لیے کہ زمانے کا بنایا ہوا امام گلی اور محلوں کا امام ہوتا ہے، لیکن جسے اللہ امام بنائے وہ عالمین کا امام ہوتا ہے۔ کبھی سورج پلٹاتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی ستارہ اتارتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی فتح مکہ کے موقع پر شان رسول پر، کبھی قدیر میں ہاتھ رسول۔ الحمدللہ ہم نے ایسے کوئی امام مانا، لیکن رکیے، اللہ نے امام کی تقسیم بندی بھی کی ہے۔ بھائی دیکھیے، سلسلے وار گفتگو ہے، مجھے جانا آپ کے اور میرے بلکہ کائنات کے مولا امام حسن علیہ السلام، درود پڑھ دیجئے آقا کی شان میرا ساتھ دیجئے گا اور یہ سن لیجئے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنی مجالس میں، خطیب سے خطابت یہ مائک نہیں کرواتا، خطیب سے خطابت اس کا گلا نہیں کرواتا،
خطیب سے خطابت سامعین کی سماعت کرواتے ہیں۔ تو اللہ نے پہلے تو بتلایا کہ انسان ہم تجھے بلائیں گے تنہا نہیں، تیرے امام کے ساتھ۔ تو یہاں پر جملہ حجہ کر دوں اور جائے دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر دست ادب مؤدبانہ انداز میں عالم اسلام کو ایک پیغام دینے لگا ہوں کہ دیکھو اللہ فرما رہا ہے تم آؤ گے، پھر سنیے، تم آؤ گے تنہا نہیں، امام کے ساتھ آؤ گے۔ عزیزان محترم، میں عالم اسلام کو پیغام یہ دینے لگا ہوں کہ دیکھ کر امام ماننا، ایسا نہ ہو جس کو امام مان رہے ہو وہ تمہیں جہنم لے جائے۔ کہیں قبلہ آپ نے بہت بڑی بات کہہ دی، جوش خطابت میں نہیں میرے بھائیوں، قرآن کی آیت ہے۔ اللہ نے امام کی تقسیم بندی کی دو قسمیں۔ پہلی قسم ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ۔ اللہ کہہ رہا ہے بروز محشر قیامت کے دن کچھ امام ایسے ہوں گے کہ جن کی علامت یہ ہوگی، جن کی خصلت یہ ہوگی، جن کی پہچان یہ ہوگی، وہ یدعون الی النار کے مصداق ہوں گے، یعنی وہ خود بھی جہنمی ہوں گے، جہنم لے جانے والے۔ تو میں عالم اسلام کو کہوں گا ہاتھوں کو جوڑ کر بہت ہی پیارے انداز میں کہ دیکھو جسے امام ماننا ہے مانو، لیکن امام ماننے سے پہلے یہ چیک کر لو کہ جسے امام مان رہے ہو اس کا اپنا بھی جنت میں جانا کنفرم ہے۔ پتہ چلا جانا تھا جنت، پہنچ کر جہنم۔ نماز پڑھی جنت کے لیے، روزہ رکھا جنت کے لیے، حج جنت کے لیے، زکات جنت کے لیے، خیرات جنت کے لیے، صدقات جنت کے لیے، یتیموں کے پالہار جنت کے لیے، پہنچ گئے جہنم۔ اما جب جانا ہی جنت ہے، جب ماننا ہی امام ہے، تو پھر ایسے کوئی امام ماننا تو سید شباب اہل جنہ ہو یا قصیب النار والجنہ۔ جب جانا ہی جنت ہے، میں ماتم نہ کروں تو کیا کروں، بتلائیے مجھے، سمجھائیے مجھے۔ میں افسوس نہ کروں تو کیا کروں، اپنا سر نہ پیٹوں تو کیا کروں، اس لیے کہ جب میں دیکھتا ہوں، زمانے کو دیکھتا ہوں کہ خود ساختہ، بھئی یہی تو فرق ہے، کچھ امام خود ساختہ ہے، کچھ امام خدا ساختہ ہے۔ میں دیکھتا ہوں زمانے میں کچھ ایسے خود ساختہ امام بنے ہوئے ہیں اور ایسے خود ساختہ اماموں کے نام پر جنت مانگی جا رہی ہے کہ جن کے نام پر بھکاری بھیگ بھی نہیں۔ بھکاری بھیگ بھی نہیں۔ اللہ بھیک بھی اگر ملے گی، جنت بھی ملے گی، تو وہ جوانہ نے جنت کے نام پر۔ یہ پہلی قسم۔ دوسری قسم وہ کہ اس داخل ہوں گا، آقا کے ذکر سے متصل ہوں گا۔ دوسری قسم اللہ نے فرمایا اے انسان تجھے آنا ہے امام کے ساتھ۔ لیکن یہ سن لے قرآن میں اللہ نے ایمان کی ہیں دو قسمیں۔ پہلی قسم آپ نے سماعت فرمائی، دوسری قسم سماعت فرمائیے۔ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن ہے وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ اللہ کہہ رہا ہے، قرآن میں بتلا رہا ہے کہ دیکھو ہم نے بنا ہے کچھ ایسے امام جن کی علامت و پہچان یہ ہے کہ وہ ہدایت کرتے ہیں مگر ہمارے امر کے ذریعے سے۔ وہ خود ہدایت یافتہ اور ہدایت کا انتظام کرنے والے۔
اب میں مطلب ہدیہ کر دوں جو آپ کے عقیدے سے مربوط بھی ہے اور آپ کے عقیدے پر دلیل بھی ہے. وَجَعَلْنَهُمْ اللہ نے کہا ہم نے بنائے ہیں. میں ہاتھوں کو جوڑ کر باہر گئے اس دی میں سوال کروں گا پالنے والے اگر اتنا بھی کہہ دیتا آئمتن یحدنا بامرنا کچھ امام کچھ آئمہ ایسے ہیں جن کا کام اور پہچان کیا ہے کہ وہ یحدنا بامرنا کا مصداق ہے بات مکمل ہو جاتی پیغام پہنچ جاتا. یہ جعلناہم ہم نے بنائے کہنے کی ضرورت کیا ہے بھئی کہیں ہاتھ میں غیبی سے آواز آئے کہ جعلناہم ہم نے بنائے ہم نے بنائے ہم نے بنائے کے ذریعے سے امت محمدی کو سمجھانا اور بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھو امام بنانا ہمارا کام ہے ماننا تمہارا بنانا ہمارا بنانا ہمارا کام ہے. اور یہی تو حدیث رسول بھی ہے مشہور و معروف من مات ومن لم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ. سرور کائنات نے یہ نہیں کہا کہ جو مر جائے اپنے زمانے کے امام کو نہ بنائے بلکہ کہا امت کو امت کی اوقات بدلائے کہ دیکھو ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ بنے بنائے امام کو ماننا ہے. وَجَعَلْنَهُ ہم نے بنائے یعنی اللہ بدلانا یہ چاہ رہا ہے کہ دیکھو امام ہم بنائیں گے اس لیے کہ جسے ہم بنائیں گے وہ ہماری قدرت کا مظہر ہوگا جسے تم بناؤ گے وہ تم جیسا ہوگا. میں نے کہہ دیا جملہ آپ نے سن لیا. اللہ بدلانا یہ چاہ رہا ہے وَجَعَلْنَهُمْ کے ذریعے سے سمجھانا یہ چاہ رہا ہے دیکھو اگر تم بناؤ گے تو وہ تمہارے جیسا ہوگا جسے ہم بنائیں گے وہ ہماری قدرت کا مظہر ہوگا. یعنی دوسرے الفاظ میں جسے تم بناؤ گے وہ فرار ہوگا جسے ہم بنائیں گے کرار. سلامت رکھے مولا باپ رکھے یعنی جسے تم بناؤ گے وہ فرار ہوگا جسے ہم بنائیں گے کرار ہوگا. جسے تم بناؤ گے وہ آگے بڑھ بڑھ کر بھاگنے والا ہوگا جسے ہم بنائیں گے وہ آگے بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا. جسے تم بناؤ گے وہ ہوگا تو جھنڈا لے کر جائے گا ڈنڈا لے کر آئے گا. جسے ہم بنائیں گے وہ ہوگا علم لے کر جائے گا خیبر لے خیبر لے کر آئے گا. جسے ہم بنائیں گے وہ ہماری چاہت کا مظہر ہوگا وہ چاہت الہی بھی ہوگا وہ منشا الہی بھی ہوگا وہ مظہر الہی بھی ہوگا وہ اقتدار الہی بھی ہوگا وہ مشیت الہی بھی ہوگا وہ سیاست الہی بھی ہوگا وہ جنب اللہ بھی ہوگا وہ عین اللہ بھی ہوگا وہ لسان اللہ بھی ہوگا وہ ید اللہ بھی ہوگا وہ قائد المحجرین بھی ہوگا وہ یاسر الدین بھی ہوگا وہ مشکل کشا بھی ہوگا وہ مظہر العجائب والغرائب بھی ہوگا وہ امیر المؤمنین بھی ہوگا وہ باب مدینہ العلم بھی ہوگا وہ صاحب دوش نبی کا پیغمبر کا صاحب دوش نبی کا سوار بھی ہوگا. جسے ہم بنائیں گے وہ استاد جبرائیل بھی ہوگا جسے ہم بنائیں گے وہ خلیفہ رسول نہیں بلکہ بلاؤ مسل خلیف جسے ہم بنائیں گے وہ مشیت الہی وہ اقتدار الہی. آ گیا میں اپنے سلم موضوع یحدون بامرنا جو مصداق ہوگا یحدون بامرنا کا جو ہدایت کرے گا ہمارے عمل کے ذریعے.
کس طرح سے ہدایت کرے گا سنیں گے؟ کتاب القطرہ من فضائل بہار الائمہ والاقرا 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ سید احمد مستنبط اس آقا کے خاک سار ادنا سے غلام نے طلباگی کے دور میں نجف اشرف کی سرزمین میں مطالعہ کیا اور وہیں سے ارشاد کر رہا ہوں۔ دستخوان رحمت اور نعمت سجا اور صفت پیمبر نور نظر لخت جگر حسن تشریف فرما اور خادمہ ہے ہاتھ میں ظرف لیے ہوئے، ظرف میں گرم گرم غذا ہے، اور یہ کیا کہ غیر ارادی طور پر غذا مولا حسن کے اوپر جاتی ہے۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، لیکن ایک وقت کے لیے اپنے اوپر رکھ کر سوچئے، جب انسان بھوکا ہو اور غذا کا وقت ہو اور گرم گرم غذا گر جائے تو وہ اپنے آپے میں نہیں رہتا، ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ وارث رحمت العالمین ہے کہ جیسے ہی خادمہ نے دیکھا کہ گرم گرم غذا گری ہے، تھر تھر کانپ میں لگی ہے، ایک مرتبہ وارث رحمت العالمین نے اپنے رخ انور کو بلند کیا، خادمہ کی جانب رخ کیا اور زبان حال میں تبسم ظاہر کر کر کہا، ہم تجھ سے ناراض بھی نہیں ہے، ہم تجھ سے خفا بھی نہیں ہے، اور ایک مرتبہ زبان کو جنبش دے کر یہ تاریخی جملے ہدیہ کر دیے خاص اپنے حسنی مولائیوں کے لیے کہ دیکھو جب تمہارا مولا حسن معاف کرنا جانتا ہے تو تم بھی معاف کرنا۔ جب میں معاف کرنا جانتا ہوں معاف کر دیا، پیغام دیا، جب میں معاف کرنا جانتا ہوں تم بھی معاف کرنا سیکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مخلوق خدا کو معاف کرے گا تو اللہ روزے قیامت خالق مخلوق اسے معاف کرے گا۔ گھر کے بڑے ہیں، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہ، گھر کے بڑے ہیں تو پھر بڑے بن کر دکھائیے۔ اللہ نے 4 افراد ماتحت کیے ہیں تو ان کے لیے ننگی لٹکتی ہوئی تلوار نہ بنیے، برداشت کیجئے، معاف کیجئے۔ آخری بات اختتام مراحل دیکھئے فرش ادا ہے، دعا کی قبولیت کا مقام ایسا ہے کہ نہیں؟ اور کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ وہ فرش ادا ہے کہ جس پر وہ عبادت ہوتی ہے کہ جس عبادت میں شامل ہونے کے لیے اگرچہ یہ عبادت فرش پر ہوتی ہے لیکن اس فرش کی عبادت میں شامل ہونے کے لیے عرش سے عرشی مخلوق آ جاتی ہے۔ یہاں پر ہر کسی کے دل میں مختلف دعائیں، کیونکہ دعا کی قبولیت کا مقام ہے فرش ادا۔ آخری بتانے میں یہی صرف مسئلہ مختلف دعا